بسم اللہ الرحمن الرحیم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون بے شک یہ لوگ اس سے پہلے نعمتوں کے نشے میں مست تھے، مال دنیا کے نشے میں غافل تھے اور متکبر تھے۔ مترفین کا لفظ ہے، مترفون قرآن نے بار بار استعمال کیا۔ مترف کسے کہتے ہیں؟ ایسا افراد کہ جس کے پاس دنیا کی مال اور یا اقتدار اس کی زیادتی کی وجہ سے وہ اکڑ جائے، مست ہو جائے، غرق ہو جائے، جو اس کے جی میں آئے وہ کرنا شروع ہو جائے، خدا کو مثلا وہ ملحوظ خاطر نہ لاتا ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے اپنے مال میں اور اپنی نعمتوں میں مست تھے اور متکبر تھے اور بڑے گناہوں پر اصرار کیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو کرنا ہے، جو ہوگی دیکھی جائے گی، ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے۔ اور کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسی بیوقوفی کی بات، یہ بہت سمجھدار تھے۔ اور کیا ہمارے اگلے گزشتہ باپ دادا بھی وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی یہ کہہ کر ایسے سٹائل میں بات کرتے تھے کہ جو ان کے چمچے ہوتے تھے یا وہ جو پیچھے چلنے والے وہ کہتے تھے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ جیسا سمجھدار بندہ جو بات کر رہا ہے اتنا ایکسپیرینس، ٹھیک ہے، تو اس کی بات کیوں مانے جو آپ کے مقابلے میں باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی پھر اٹھائے جائیں؟ ممکن ہی نہیں۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، ان الاولین والآخرین، اگلے بھی اور پچھلے بھی یقیناً ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر سب جمع کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو، یعنی جب ان کو جمع کیا جائے گا تو پھر خدا کی طرف سے یہ کہا جائے گا، دو لقب دیے جائیں گے، ایھا الضالون المکذبون، بھٹکے ہوئے جھٹلانے والو۔ آج کیا ہونے والا تمہارے ساتھ؟ یعنی پہلے اناؤنس کیا جائے گا، جیسے بعض ہوتے ہیں نا آج کا مینیو یہ ہے تمہارے لیے، آج جو تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی، آپ تشریف لائیں، جو پہلی مہمان نوازی ہے وہ یہ ہے، پھر یقیناً تم اے گمراہو جھٹلانے والو زقوم کے درخت میں سے کھانے والے ہو، یعنی ابھی تمہیں کھلایا جائے گا، بھوک لگی ہوگی تمہیں تو تمہیں کھلایا جائے گا، پھر اس سے تم اپنے شکموں کو بھرو گے، پھر اس کے بعد کھولتا ہوا پانی اس میں سے تم پیو گے اور اس طرح پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، یہ جو پیاسے اونٹ ہیں، فشاربون شرب الہیم، ہیم جمع ہے اہیم کی، اہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں جسے ایک بیماری لگ گئی ہو، اور وہ بیماری کیا کرتی ہے کہ پیاس لگتی ہے لیکن جتنا بھی پی لے پیاس مٹتی نہیں، وہ پھر پیاس لگی رہتی ہے۔ اب ایسا اونٹ جب کسی چشمے پر یا ندی پہ جاتا ہے نا تو اس کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، پیتا، ایک تو آپ پتہ ہے اونٹ کو جب گردن جھکا کے پینا پڑے تو اس کی حالت کیسی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی پیاس ہی ختم نہ ہو، فرمایا اس طرح تم ادھر سے پیاس کی شدت ہوگی
اور تم پینا چاہو گے اور ادھر سے پیو گے لیکن تمہاری پیاس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان پیاسے اونٹوں کی طرح تم پیو گے. یہ اس جزا کے دن میں تمہاری مہمان نوازی ہے. یعنی تم نے جو حرکات کی تھی اس طرح اللہ کی باتوں کو تم نے مذاق بنایا اور جھٹلائے رکھا تو آج یہ تمہاری مہمان نوازی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ جس سے قیامت کی طرف اور اپنی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے. توجہ فرمائے. ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تم مانتے کیوں نہیں ہو کہ ہم نے پیدا کیا؟ تم بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ کے سوا تمہارا کون خالق؟ تمہارے ماں باپ نے تمہیں خلق کیا. اگر کوئی کہے ماں باپ نے خلق کیا تو خداوند عالم واضح کرتا ہے. یہ تو بتاؤ کہ جس نطفے کو تم ایک بس جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہو اس میں تم نے غور کیا کبھی؟ تم کیا کرتے ہو؟ کیا اس کو تم خلق کرتے ہو یا خلق کرنے والے ہم ہوتے ہیں؟ کس کی ماں اور کس کا باپ دخیل ہے کہ شکم مادر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا شکل بن رہی ہے، پوری بن رہی ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، ٹھیک کام ہو رہا ہے یا ٹھیک کام نہیں، کس کا اختیار ہے؟ اللہ فرماتا ہے تم تو اس نطفے میں کہ جس کو تم مثلا باپ کے بدن سے ماں کے بدن میں منتقل ہوتا ہے اس میں کبھی غور کیا کہ کس کس پروسیس سے گزر کر تم بنتے ہو؟ ہم نے تمہیں خلق کیا. یہ تو بتاؤ جس نطفے کو تم رحم میں منتقل کر دیتے ہو کیا اس کو تم خلق کرتے ہو یا ہم ہیں خلق کرنے والے؟ تو پھر جب ہم خلق کرنے والے ہیں تو ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا اور ہم عاجز نہیں کیے جا سکتے. یعنی کوئی ہم کو عاجز کر دے کہ موت سے بچ کے نکل جائے اور ہمارے قابو میں نہ آئے. ہم ہی نے موت کو تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں، یعنی ہمیں عاجز نہیں کیا جا سکتا. کس بات سے عاجز نہیں کیا جا سکتا؟ کہ تمہاری شکلوں کو بدل کر تمہیں ایسی شکلوں میں پیدا کریں جن کا تمہیں علم ہی نہیں. یہ شکلوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس حالت میں اب ہو اس حالت میں تمہیں ختم کر دیں اور کسی اور جہان میں کسی اور صورت میں تم کو ہم پیدا کر دیں. تم ہمیں اس سے عاجز نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، کیونکہ پہلی دفعہ بھی یہ ہم نے کیا ہے اور دوسری دفعہ بھی یہ ہم ہی کریں گے. صدق اللہ العلی العظیم.